مہربانی اللہ کے رحم کو محدود کر دے، گھیرا ڈال دے، نہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کے ایک قطرے کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ایک پورے سمندر کے سامنے خطر شاہدار کے تنکا۔ یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ بدنصیبی سے ان لوگوں کی ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، جو اس کی بارگاہ میں فخر سے چلتے ہیں، جو گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے اور توبہ نہیں کرتے، بس وہ جو ہیں وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی قافلہ وہاں بیٹھا ہوا دور، ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ دیکھو یہ کون لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک عورت ہانڈی چڑھا کر کچھ پکا رہی ہے اور اس کے نیچے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو جدھر وہ بچے اس کے ہوتے ہیں بچوں کو ادھر بچاتی ہے پاس اس کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق بہت مہربان ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل اللہ کا فرمان ہے اللہ۔ تو عرض کی کہ پھر وہ اپنے بندوں کو اس آگ میں کس طرح جلائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچا کر دیا اور روتے رہے۔ رونے کے بعد آخر فرمایا کہ یہ شخص وہ بدنصیب ہوں گے جو اس کے سامنے معافی نہیں مانگیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقد دخل الجنہ، جو شخص سچے دل سے یہ کہے گا کہ اللہ بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ اس کے رسول ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کو یاد کرنے والوں خوش نصیبوں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ صرف اللہ کی یاد کے لیے آئے ہو، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آئے ہو، یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان، بہت بڑی مہربانی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں شکریہ ہیں اس بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھو یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے رسول سے نسبت قائم کرتا ہے، جس نسبت کے اس کے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں اور جس پر شیطان تسلط نہیں جما سکتا۔ جو نسبت رسولی حاصل نہ کرے اس کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں، اسے توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کرنے کی۔ اگر توبہ کرتا ہے تو شیطان اس پر سوار ہوتا ہے اور ہر مقام پر اسے پھر گمراہ کرتا رہتا ہے۔ وہی لوگ توبہ کرتے ہیں، وہی لوگ توبہ پر قائم رہتے ہیں جو نسبت رسولی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور یہ نسبت رسولی کے درس ہمیں ہمارے مرشد نے دیا، جن کی یاد میں ہم اپنی زندگی گزارنا اب فخر سمجھتے ہیں، اپنا نسب العین سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں، یہ یقین کرنے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرمائے، آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی، یہاں سے کوئی شخص ایسا نہیں جائے گا جس کا مطلب پورا نہ ہو۔ اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اس کے اپنے اندر، اس کے خیال میں، اس کے یقین میں۔ یہاں سے یقین لے کر جانے والوں یہ یاد رکھو کہ دنیا کی ہر مراد آپ نے اپنی جوڑیوں میں بھر دی۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی طرف، اپنی پاک کلام قرآن مجید کی طرف، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہمارے دل کی تاریکی دور بار فرق نور معرفت سے ہماری قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہر چیز اپنی رضا کی ہم کو اپنی جناب سے اپنی بندگی اپنے پیارے حبیب کی غلامی عطا فرمائے، ہمیں زندہ بھی نسبت رسولی میں رکھے اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو نسبت رسول سے مال رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کے تسلط سے بچائے۔ بہت سے لوگ جو اس عرصے میں فوت ہو گئے ہیں، جو نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے، ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے، سب کے نام فردن لینا مشکل ہے۔ حاجی گلزمان صاحب وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے بہت بڑی خدمت کی اور اخلاص سے کی۔ پیر جمشید بخش صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، ان کی بھی دعا کریں۔
حاجی صفدر صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں، اور دو کی مائیں بھی فوت ہو گئی ہیں، دوسرے لوگ بھی فوت ہوئے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے دن رات، جس طرح میں نے پہلے کہا، جانی اور مالی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں عنایت فرمائے۔ سارے لوگوں کے لنگر تیار، لنگر کو کھانا ایک ثواب سمجھا کرے، یہ دعا ہے اور ساری بیماریوں کو دور